ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو، زخم کھائے ہو، تو پھر اس رسول کو ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہو. کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. وہ تمہیں کہیں تنہا چھوڑ دے. آزمائشیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، ان راستوں سے جو گزر کر کے باہر آئے گا. پھر ہم نے دیکھا ہے بلال حبشی کو اگر مکہ والوں نے انگاروں پر سلایا تھا، سل رکھا تھا سینے پر، یا پیر میں رسی ڈال کر سڑکوں پر کھینچا تھا، آزمائش کا دور تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب پھر آ گئے، میرے آقا اسی بلال کو مکہ کے فتح کے دن لائے اور کعبے کی چھت پر بھی چڑھایا، اعزاز بھی دیا. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفاداری. آج میرے عزیزوں، نوجوان، آپ سب سے جو خصوصی اہم چیز مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ ہے کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال، اپنے گھر بار، جس قدر آپ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ میرے گھر سے کوئی چوری ہونے نہ پائے، میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، جتنا اپنے ان تمام عزیز و اقارب کی آپ فکر کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے میرے نبی کی عزت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. اگر آپ اپنے ہاں بیٹھ کر کے اس بات کا خیال بھی کرتے ہیں تو آپ کی یہ قبولیت ہے، اجر و ثواب کے مستحق ہے. ضروری نہیں کہ ہر بندہ سڑک پر اترے اور نعرہ لگائے، ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ سب کے اپنے اپنے میدان ہیں، سب کے اپنے اپنے میدان ہیں. اب یہاں پر اس مسئلے کی وضاحت میں نے کل بھی کر دیا، آج پھر کر دیتا ہوں. ناموس رسالت کا مطلب کیا ہے؟ رسول پاک کی عزت اور اس کی حفاظت. مولانا پر، مفتی صاحب پر یا کسی مولوی صاحب پر نہیں، ہر مومن پر فرض ہے، ہر مومن پر فرض ہے. یہ کسی ایک کا حصہ نہیں. سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے نوجوان جو آج چیختے رہتے، چلاتے رہتے، علماء کہاں ہیں، مشائخ کہاں ہیں، پیر صاحب کہاں ہیں، کوئی کیوں نہیں بول رہا ہے. تم اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانکتے؟ تم کیا مسلمان نہیں ہو؟ حضور کی محبت اور حضور کی عزت تیرے اوپر بھی فرض ہے، تمہارے خود پر بھی فرض ہے. اپنے آپ کے لیے ہیلا بہانہ تلاش کیا، میں تو جاہل آدمی ہوں، میں تو نارمل آدمی ہوں، میری ذمہ داری نہیں ہے، مولانا کی ذمہ داری ہے، پیر صاحب کی ذمہ داری ہے. نہیں میرے عزیز، تمام مسلمانوں پر یہ حضور پاک کی عزت کی حفاظت ویسے ہی فرض ہے. یہ اور بات ہے کہ علماء نائبان رسول ہیں، ان پر دوہری ذمہ داری آتی ہے، لیکن ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. اب ناموس رسالت کی حفاظت کا مطلب صرف تقریر کرنا نہیں ہے، یا صرف جلسہ کرنا نہیں ہے کہ اگر ہم نے جلسہ کیا یا تقریر کیا یا لوگوں کو جمع کیا، احتجاج کیا، یہ نہیں ہے. حضور کی عزت کی حفاظت صحابہ سے زیادہ کسی نے کیا ہے؟ صحابہ تابعین سے زیادہ کسی نے کیا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کا مطلب صرف اور صرف تقریر نہیں. حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کیا، حضرت عمر فاروق نے بھی کیا، حضرت عثمان غنی نے بھی کیا، حیدر کرار نے بھی کیا. لیکن سب کی حفاظت کرنے کا انداز جدا گانا ہے، الگ الگ انداز ہے. اگر حضرت اسامہ بن زید لشکر کے ساتھ جنگ میں جا رہے ہیں، وہ بھی میرے نبی پاک کی ناموس کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. اور حضرت ابوبکر صدیق مدینے میں بیٹھ کر کے خلافت کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، وہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت میں ہیں. اگر حضرت عبداللہ ابن مسعود فقہ کی تعلیم دوسروں کو دے رہے ہیں تو یہ رسول پاک کے ناموس کی حفاظت ہی ہے. حضرت ابی بن کعب اگر قرآن کی تلاوت لوگوں کو کرا رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کی حفاظت ہے. سب کا انداز الگ الگ ہے. آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں، ہزاروں علماء مشائخ موجود ہیں ان تمام کاموں پر، آپ کو اندازہ نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کی حفاظت پر سب لگے ہوئے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں. کسی نے اگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کی خاطر لوگوں میں حضور کے اخلاق کی تبلیغ کی ہے تو یہ حفاظت ہی تو ہے، حضور کی عزت کی حفاظت ہی تو ہے. اخلاق کی اور حضور کی سنتوں کی تبلیغ کیا، اور کسی نے حضور پاک کی تعلیمات کو عام کیا، وہ عالم بھی حضور کی عزت کی حفاظت تو کر رہا ہے. کوئی اپنے درسگاہ پر بیٹھ کر حضور کی حدیثیں پڑھا رہا ہے، اگر حضور کی حدیثیں یہ منتقل نہ کرتا تو یہ عزت کی حفاظت کیسے کرتا؟
ہر ایک کا میدان ہے، لیکن عوام الناس کو میں آج یہ کہوں گا، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں جائیں میڈیا والے جو جن کو آپ اچھے میڈیا والے کہتے ہیں وہی تو ہمارے قریب آتے بھی ہیں، باقی دجالی میڈیا تو کوئی آتے بھی نہیں. یہ بھی ان باتوں کا سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں، یہ کیوں نہیں بول رہے، وہ کیوں نہیں بول رہے. میرے عزیزوں، ان تمام سوالات کے جوابات سے ہم تھک ہیں. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ سب کے کام کے انداز اپنے اپنے جدا گانا ہیں، سب کے جدا گانا ہیں، اور سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. کوئی قانونی کارروائی کر رہا ہے، کوئی قانونی چارہ جوئی کر رہے ہیں، کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں میں خاموشی سے منتقل کر رہے ہیں. اندازہ نہیں ہے آپ کو کہ ایک زمانہ ایسا تھا ترکی میں کہ اذان کو تک بند کر دیا گیا تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں. 30 سال تک مسجدوں سے اذان عربی میں نہیں دی جاتی تھی. لینگویج قرآن کی بدل دی گئی تھی، عربی میں پڑھنا ہی وہاں پر جرم تھا. ترکی کی بات کر رہا ہوں آج، جس کو لوگ بہت اسلام کی لیڈنگ میں دیکھتے ہیں کہ قیادت کر رہا ہے. 30 سال ایسے گزرے کہ عربی میں اذان نہیں دے سکتا، عربی میں قرآن نہیں پڑھ سکتا. پوری لینگویج چینج کر دی گئی تھی. ترکی میں پڑھنا ہوگا جو بھی پڑھنا ہے. یہاں تک کہ عورتوں کے نقاب ہٹا دیے گئے تھے. حجاب پر پابندی. یہ اس ترکی کی بات کر رہا ہوں جہاں 650 سال خلافت عثمانیہ تھی. کمال پاشا کے آنے کے بعد اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا تھا. ابھی تو آپ کے سامنے وہ سب چیزیں نہیں ہیں. وہاں حجاب پر پابندی ایسی لگی کہ کوئی عورت نقاب نہیں پہن سکتی تھی 1930 سے لے کر 1960 تک. اور اذانوں پر پابندی، قرآن پر پابندی، یہاں تک کہ کوئی مدرسہ حفظ قرآن کرانے والا باقی نہیں تھا. پورے ترکی کی بات کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی قرآن حفظ نہیں کرا سکتا تھا. فوجی پکڑ لے جاتے اور اسے مار دیتے یا جیلوں میں رکھتے. ان سالوں میں کیا ترکی سے اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ میرے عزیزوں، میں نے اپنے مطالعے کے مطابق میں بتاؤں، جتنی زیادہ سخت قوانین، جتنے زیادہ سخت قوانین اسلام کے خلاف ترکی میں لگائے گئے کہیں اور نہیں لگائے گئے. نہ فرانس میں، نہ سری لنکا میں، نہ انڈیا میں، کہیں پر نہیں. جتنا ترکی میں بہت زیادہ سخت قانون لگائے گئے تھے، اس پر باضابطہ لوگوں کو، پولیس کو، فوج کو متعین کر دیا گیا تھا. دیکھنا فلاں مولوی کہاں جا کر کے پڑھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے. ایسے حالات وہاں پر ہوئے. لیکن کیا اسلام ختم ہو گیا؟ کیا میرے آقا کے نام لیوا ختم ہو گئے؟ آپ کو حیرت ہوگی، ہمارے استاد ہیں ترکی کے جنہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو عربی میں یہاں منتقل کرنے کا بڑا کام کیا ہے. ان کا نام ہے محمد، لیکن پوری ترکی میں محمد نام سے پکارے جاتے. محمد بھی نہیں کہنے دیتے تھے، محمد. آج بھی ترکی کے نام بھی بدلے ہوئے ہیں، نام بھی عربی نہیں رکھا جاتا. لیکن میرے عزیزوں، آج کا ترکی آپ دیکھ رہے ہیں، آج کے نوجوان دیکھ رہے ہیں، اور آج کے ترکی کو دیکھنے والا ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے ارطغرل تو خالی ترکی میں ہے. سب کو ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر اسلام کی آج اگر کوئی نمائندگی کر رہا ہے تو ترکی ہے. ارے ان ظالم دنیا والوں کو جواب دو، جس ترکی میں تم نے پورے اسلام کو ختم کرنے کی بات کی، آج پوری دنیا میں وہ لیڈ کر رہا ہے، آج پوری دنیا میں وہ نمائندگی کر رہا ہے. یہی تو بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی. اسلام کی فطرت میں، قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا، اور جہاں سے دباؤ گے وہیں سے ابھرے گا. میں جو بات کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ 30-40 سال تک مجھے بتاؤ میرے عزیزوں، اگر یہ جنریشن میں قرآن منتقل ہوا، حدیث منتقل ہوئی، آج ہزاروں حافظ ترکی میں موجود ہیں، آج ہزاروں علماء بھی موجود ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی سخت پابندیوں کے بعد اسلام ان میں آیا کیسے؟ اس جنریشن میں منتقل کیسے ہوا؟ حضور کی محبت کا عالم تو یہ ہے. میں نے خود وہاں کے علماء کو دیکھا. ایک عالم ربانی ایسے تھے کہ وہ مدینہ طیبہ میں بھی میں نے ان کو دیکھا اور مصر میں بھی، کہ اگر آدھے گھنٹے کی تقریر کیے
سال کی عمر ہے، 96 سال کی عمر، ہاتھ پیر جواب دے چکے ہیں، کرسی پر ان کو لایا جاتا اور آدھا گھنٹہ اگر تقریر کر رہے ہیں، اس میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 بار یا 12 بار یا 25 بار نام آیا ہو، کتنی بھی بار آئے، لیکن ایک بار بھی وہ کرسی پر بیٹھ کر حضور کا نام نہیں لیتے، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہوتے اور پھر کہتے قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عجب میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ویل چیئر پر بیٹھنے والے 96 سال کی عمر کے وہ عالم ربانی